الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض الى آخر الحدیث. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں. کل کے درس میں طہارت کے موضوع پر کچھ دیر روشنی ڈالی گئی تھی. آج کے اس درس میں ذکر الہی پر کچھ دیر روشنی ڈالی جائے گی. محترم ناظرین کرام، ذکر الہی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے مابین جو فضا ہے، جو خلا ہے، اس کو بھر دے گا یا بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا ذکر کرو تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. خبردار، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ذکر الہی پر بہت سی آیتیں ہیں جس میں اس ذکر الہی کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے احادیث میں بھی ذکر الہی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندوں میں سے ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے. صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اصحاب ثروت اجر و ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں، البتہ ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ کو اگر آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو آپ یہی پڑھیں، انہی اذکار کو پڑھیں، اس سے صدقے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اسے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کے اندر ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں جو بڑے ہلکے ہیں زبان پر لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ہے الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 73 شعبے ہیں یا 60 سے زائد شعبے ہیں اور اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی ایک ذکر ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ترمذی کی روایت ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی۔ صحیح الالبانی، اس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی، یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تھوڑی سی محنت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل تذکر بصاحبها اما یحب احدکم ان یکون له او لا یزال له من یذکر به۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا ذکر اللہ کے دربار میں ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کرے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ایک مومن کے لیے
یہ بہت بڑے شرف اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے دربار میں اس کا ذکر ہو۔ اس بلند مقام کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ مومن مسلمان اللہ کا ذکر کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال یا ابا ہریرہ ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال الا ادلك على غراس خير لك من هذا قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں اور ہر کلمے پر آپ کے لیے جنت میں درخت کا، آپ کی باغات میں، جنت کے آپ کے باغات میں اضافہ ہوتا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں ان نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہے، کسی دن یا دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کی گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ اس کی گناہیں سمندر کے جھاگ کی طرح ہو۔ سمندر کا جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے جھاگ کی طرح اگر اس کے پاس گناہیں ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے اور 33 بار اللہ اکبر کہے اور اخیر میں لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس طریقے سے 100 ہو جائے گا تو اس کی گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ اس کے پاس سمندر کے جھاگ کی طرح ہو، یعنی سمندر کے جھاگ کی طرح سے گناہ ہو، اس کے برابر گناہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہو، کام کرنے کے دوران بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی یہاں کرتا ہے، ہم کو ثواب بھی مل رہا ہے اور ہماری گناہیں بھی مٹائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔